أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49، 50، 51 اور 52 کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت میں جو کہ آیت نمبر 49 ہے، خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ کریم پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری طرح اذیت دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ پہلے بھی بنی اسرائیل کے حوالے سے بات تھی، یہاں تک کہ ذکر یہاں تک کیا کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ وہاں پہ چند احسانات گنوائے، اب ایک بہت بڑا احسان اس کا ذکر کیا۔ خداوند متعال فرما رہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ اب یہ فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ زندہ نہیں رہنے دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، لیکن بیٹیوں سے گھر کے کام کاج کروانا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے ایک انسان اپنی مشکل برداشت کر جاتا ہے۔ انسان مرد جو ہوتا ہے وہ اگر مصیبت میں پھنس جائے، اگر اس کی اپنی مصیبت ہو وہ برداشت کسی حد تک کر جاتا ہے، لیکن بہن بیٹیوں کی جو ایسی مشکلات ہوتی ہیں، ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں، وہ انسان کے برداشت سے باہر ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ان کا امتحان تھا، اس میں یہ ایک بڑا امتحان ان سے لیا گیا، اور وہ امتحان کیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور وہ جو کام لیتے تھے وہ ظاہر ہے کہ شریف انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہے مفسرین نے لکھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں ان کے یہ محنت ہے کہ جو مصر میں آبادی ہے بنی اسرائیل کی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سر پہ سیرا ہے، اور یہ آبادی بڑی تیزی سے بڑھی۔ بنی اسرائیل کو آپ کو بتا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل یہ جو اسرائیل ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک نام تھا، اور ان کی آگے اولاد جتنی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو آباد کیا مصر میں، اور یہ مصر کی سرزمین انہیں بڑی راس آئی، یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ اتنی راس آئی کہ 400 سال کے اندر ان کی آبادی 6 لاکھ تک پہنچ گئی۔ 6 لاکھ ان کی آبادی ہوگی، جہاں اور بھی وجوہات ہیں۔ شیعہ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ فرعون یہ جو اتنا ظلم کر رہا تھا اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی، یہ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی۔ اب ظاہر ہے جب ایک سائڈ پہ آبادی بڑھتی ہے تو جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کے لیے تو مشکلات ہوتی ہیں، اس کے لیے تو پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس نے ان کی نسل کشی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ اور خداوند متعال جو ہے اس نے اپنے ایک نبی کے ذریعے جو بہت ہی لاڈلے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو
ان سے نجات دلوائی ہے، اور خداوند متعال اس چیز کا ذکر کر رہا ہے اور ساتھ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا امتحان تھا۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل والے انہوں نے نافرمانیاں تو انتہا کی خداوند متعال نے ان پہ بڑے انعام کیے۔ یہی بہت بڑا انعام تھا کہ خداوند متعال نے بنی اسرائیل میں سے 1000 سے زیادہ انبیاء بھیجے۔ یہ چھوٹا انعام نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے، اطاعت پروردگار کرنے کی بجائے یہ معصیت پروردگار کرتے تھے، یا خدا کی نافرمانیاں کرتے تھے، لیکن پھر بھی خدا معاف کرتا رہا۔ لیکن خدا متعال ذکر کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میرا کتنا بڑا احسان ہے جو میں نے تمہارے اوپر کیا، کہ فرعونیے جو تھے وہ تم سے کیا تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ فرمایا اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ خدا فرما رہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور آگے خدا متعال فرما رہے اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کیا، پھر تمہیں نجات دی اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اب ظاہر ہے جناب موسیٰ علیہ السلام ان کو بنی اسرائیل کو لے کے نکل پڑے تھے، اور بہت بڑا ایک لشکر تھا جو لے کے نکلے تھے، لیکن ان کے پیچھے پیچھے ہی فرعون کو جب پتہ چلا تو وہ اس سے بھی بڑا لشکر لے کے نکلا ان کا کلا کما کرنے کے لیے۔ لیکن جب دریائے نیل کے پاس پہنچے تو دیکھا بھی آگے پانی ہے جس کا پتہ نہیں ہے بھی کہاں سے کہہ رہے کہ عبور کر نہیں سکتے۔ اب پیچھے سے دیکھا تو پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، اور بہت بڑا لشکر ہے، تو ظاہر ہے آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے۔ تو خدا متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عصا مار راستہ بن جائے گا۔ اب یہ خدا متعال کی طرف سے ہے نا، اگر موسیٰ کے پاس عصا ہے، معجزہ ہے، تو یہ معجزہ دینے والا بھی خدا متعال ہے۔ خدا متعال نے اس معجزے کے ذریعے ان کو وہ راستہ بنا کے دیا، یہاں تک کہ یہ سارے بنی اسرائیل جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی تھے، یہ سارے جب نکل گئے، یعنی بحفاظت دریائے نیل سے نکل گئے، جب عبور کر گئے تو پیچھے سے فرعون آیا، اس نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، اس کے لشکر نے دیکھا، وہ بھی اس میں داخل ہو گئے۔ اب ظاہر ہے خدا متعال ان کو غرق کرنا چاہتا تھا، انہیں تباہ کرنا چاہتا تھا، انہیں نشان عبرت بنانا چاہتا تھا۔ تو جب تک وہ سارے داخل نہیں ہو گئے اس وقت تک وہ جو راستہ بنا ہوا تھا اس کو ختم نہیں کیا۔ جب سارے کے سارے داخل ہو گئے، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ نکل رہا تھا، ادھر سے ان کا آخری بندہ داخل ہو رہا تھا۔ جب سارے اندر آ گئے تو خدا متعال نے وہ جو پانی دونوں سائڈوں پہ روکا ہوا تھا اس کو ملا دیا، ان سبھی کو اس پانی میں غرق کر دیا اور فرعون کو نشان عبرت بنا دیا۔ خدا متعال اس نعمت کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ خدا متعال فرما رہا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کیا، پھر تمہیں نجات دی، یعنی تمہیں ہم نے بچا لیا، آگے بھی موت تھی پیچھے بھی، ہم نے تمہیں بچا لیا، لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ ظاہر ہے خداوند متعال کا یہ احسان ہے اور بہت بڑا احسان ہے۔ خداوند متعال آگے فرما رہا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ کریم پروردگار فرما رہے اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد تم نے گوسالہ کو بغض پرستش اختیار کیا اور تم ظالم بن گئے۔ یعنی خداوند متعال کی نوازشات جاری تھیں، خداوند متعال کے انعام جاری تھے، جو نعمتیں خداوند متعال انہیں دے رہے ہیں وہ جاری تھی، یعنی چھوٹی نعمت تو نہیں ہے انبیاء کا ان میں آنا، یعنی بنی اسرائیل سے ہونا 1000 سے زیادہ انبیاء کا، فرعونیوں سے نجات دے دینا، پھر سمندر کو چیر دینا، راستہ دے دینا، فرعون کو غرق کر دینا، ان کو بچا لینا، یہ چھوٹی باتیں تو نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ اب اس کا حق بنتا تھا خدا کے یہ مطیع بندے بن جاتے، اطاعت پروردگار کرتے، معصیت پروردگار سے بن جاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو خداوند متعال نے 30 راتوں کے لیے بلایا وہ طور پہ، وہاں جا کے ان کی آزمائش کے لیے راتیں 40 ہو گئی۔ کتنی ہو گئی تھی؟ 40 ہو گئی۔ جب وہاں جا کے 40 ہو گئی وہ تھی ان کی آزمائش۔ پیچھے سے سامری نے وہ بچھڑا بنا لیا، جب بچھڑا بنایا تو اس میں سے ایک آواز پیدا ہو گئی، جب وہ آواز پیدا ہوئی تو اس نے کہا یہ تمہارا معبود تو یہ ہے،
اور کثرت کے ساتھ لوگ جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ اس بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پرستش شروع کر دی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے۔ جناب ہارون نے اپنا فریضہ ادا کیا، لوگوں کو منع کیا، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ باز نہ آئے، سامری کے چنگل میں پھنس گئے۔ اب دیکھیں نا، یہ پیچھے انعام و اکرامات بھی جاری ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بڑی غلطی کی انہوں نے۔ اللہ نے موسیٰ جیسا نبی بھیجا ان کے اندر، اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی کہ انہوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور جناب ہارون سمجھاتے رہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ اس کو معبود بنا لیا، اس کو معبود ماننا شروع کر دیا۔ خدا متعال نے اسی کا ذکر کیا کہ تم نے یہ اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تم ظالم بن گئے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، یہ تم نے ظلم کیا۔ خدا متعال فرما رہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ خدا متعال نے فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ ظاہر ہے اس کے بعد ایک سزا دی تھی جو انشاءاللہ کل اس کا ذکر کریں گے، وہ سزا دی تھی، لیکن اس سزا کے بعد بھی پھر آگے، کیونکہ سب سے زیادہ ذکر قرآن میں بنی اسرائیل کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی امت کا، بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے، کیونکہ انہوں نے نافرمانیاں بڑی کی، لیکن خدا متعال نے نوازشات کی۔ ہمیں خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ جس کا امتی میں نے تمہیں بنایا ہے وہ تمام نبیوں سے افضل ہے۔ کیا تمہارے اندر تو یہ نہیں برائیاں پائی جاتی؟ تم ان سے سیکھو، کہیں تمہارے اندر ایسی برائیاں نہ آ جائیں۔ خدا انعام و اکرامات کرے، خدا کے احسانات ہوں، اور تم خدا کی نافرمانی نہ کر بیٹھنا۔